اسلامی بھائیوں نے بلکہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی بہت غور سے دیکھنا ہے. دیکھتے ہیں کہ میں جو سوال مدنی گلدستے کے بات کروں گا آپ غور کیجئے گا آپ کو جواب آتا تھا کہ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں بڑا ہی پیارا علم و حکمت سے بھرا ہوا مدنی گلدستہ. امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کانا دجال پہلے نبی اور اس کے بعد خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا اور اس سے کیسے بچا جا سکے. اس کے فتنے بڑے خطرناک ہوں گے. وہ می برسائے گا، بارش برسائے گا، سبزہ اگائے گا اور اپنے ساتھ جنت اور دوزخ رکھے گا. جو اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے تو ان کو وہ جنت میں داخل کرے گا اپنی، جو حقیقت میں دوزخ ہوگی، یعنی آگ ہوگی، عذاب ہوگا وہاں. اور جس کو یہ جو اس کا مانے گا نہیں اس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا اور وہ وہاں باغ ہوگا اس کے لیے. اس طرح یہ طرح طرح کے شعبدے دکھائے گا، جادو کے سمجھو کھیل دکھائے گا اس طرح کے، مگر اس کا فتنہ شدید ہوگا، بڑا ظالم ہوگا یہ. اللہ تعالیٰ کانے دجال کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں اب بھی کی جاتی ہیں. بات وہی کی جائے جو مستند علماء سے ہم سنیں یا جو علماء کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہم پڑھیں. اپنی مرضی سے سنی سنائی بات، جیسے ابھی سوال میں تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو کبھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدا کا دعویٰ کرے گا. اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ یہ ہو سکتا ہے اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر آتی ہوں. اگر ہوں کسی کتاب میں، اسلامی کتاب ہو، کوئی سنی عالم کی، مستند عالم کی کوئی حوالہ دے، ہم کتاب میں دیکھ لیں گے. ایسا لکھا ہوگا تو ہمیں ماننے میں کیا حرج ہے. لیکن یہ کہ خالی سنی سنائی بات پر آ کر اس کو وائرل نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھا دے. تو بچنے کی جو اس کی ہے وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی عادت بنانے کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً اس کی ابتدائی اور آخری آیتوں کے حوالے سے، کہ اگر ان کی تلاوت کی جائے گی اور بچوں کو سکھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناظرین، ان مدنی گلدستوں کے ذریعے بھی بڑی شاندار، بڑی یونیک معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہے. بہت غور سے اسے بھی دیکھا کریں. اب سوال کرتے ہیں ہم اسلامی بھائیوں سے. فضیل بھائی سے سوال ہے کہ دجال اپنی اطاعت کرنے والوں کو جس جنت میں لے جائے گا کیا وہ واقعی جنت ہوگی؟ نہیں، وہ دکھے گا تو باغ، لیکن وہ در حقیقت جہنم ہوگی. عذاب کی جگہ ہوگی، وہ جنت نہیں ہوگی. دیکھے گی وہ باغ کی صورت میں. اللہ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا جناب. اب چلتے ہیں ہم اپنے عبد الباسط بھائی کی طرف. حدیث پاک میں کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی کیا نشانی بیان کی گئی ہے؟ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی نشانی یہ بتائی گئی کہ کوئی بھی بات سنے اور بغیر تصدیق کے اس کو آگے بڑھا دے. سنی سنائی بات آگے کر دے، وہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. ادھر کون جناب اتنی دیر کرتا ہے؟ ادھر میسج ریسیو ہوا، ادھر فارورڈ، ادھر بات پتہ چلی، پوچھنا بھی نہیں ہے اس سے کہ بھائی آپ نے یہ کہا ہے، یہ آپ کے بارے میں بات آئی ہے، ارے اس کا تو بڑا اچھے لائکس مل جائیں گے، بڑا وائرل ہوگا، یہ میری آئی ڈی پاپولر ہو جائے گی. اللہ اکبر. حدیث پاک میں فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی حدیث پاک کا مضمون ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی حدیث بھی آگے پہنچانی ہے، کوئی روایت بھی بتانی ہے تو کسی عالم دین سے چیک کروا لے. ہر میسج کو فارورڈ کا بٹن دبانے سے پہلے کچھ دیر سوچ لیں. جناب جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر عبد الباسط بھائی نے بھی حاصل کر لیے ہیں. عاقب بھائی کی طرف چلیں گے. دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی کس سورت کی تلاوت کی عادت بنانی چاہیے؟ سورہ کہف کی. سورہ کہف کی عادت بنائیں. جواب درست دے دیا.
आकिब भाई और अहमद रजा भाई रेडी हैं? दिखाइए जनाब क्या लफ्ज है जो ठीक करना है, इन्होंने दुरुस्त करना है। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों कितनी जल्दी बैल बजाते हैं। अब किसने बैल बजाई है? तो लफ्ज आते ही बैल बजा देते हैं। मजलिस बताएं भाई, हम तो देख भी नहीं सके। आकिब भाई ने ही बैल बजाई है। जी आकिब भाई। जुल्हिज्जतुल हराम। माशाल्लाह। आकिब भाई आप पहले बताएं, आपके कान में कोई आयब भी तो नहीं लगी हुई, कहीं से फोन आता है आपको, या पहले ही पेपर आउट हो गया है ये रनशोर लाइन में? ऐसा तो नहीं लगता मुझे। जनाब बताइए क्या ये जुल्हिज्जतुल हराम है? अनबिलीवेबल जनाब। आकिब भाई तो लगता है सीजन 12 में भी लाना पड़ेगा इनको। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जरा स्कोर बोर्ड तो दिखाइए, क्या कोई मुकाबले में है या आकिब भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं? जी आकिब भाई के नंबर हो गए हैं 20। हाँ, इसका मतलब ऑलमोस्ट मुकाबला ले गए हैं। आखिरी सवाल है और ये फुजैल भाई और हमारे अब्दुल बासित भाई को विंडो में लीजिए जरा। अब देखते हैं कि क्या है लफ्ज जो पूरा करना है। जी सेकंड्स भी लगाइए। टाइमर लगा दीजिए जी। अब मैंने एक इशारा देना है आपको। काबा शरीफ। अब बेल बजाइए रुकने शुरा फुजैल भाई ने। जी रुकने यमानी। ये रुकने यमानी है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? बताइए जनाब। रुकने यमानी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। अल्लाह पाक हम सबको रुकने यमानी का भी दीदार नसीब फरमाए, बार बार जाना नसीब फरमाए। नाजरीन बहुत अच्छा सिलसिला रहा, इल्म दीन भी हमने सीखा और हमारे आकिब भाई जो बिजनेसमैन भी हैं मगर शानदार उन्होंने कमबैक किया, खास तौर पे दुरुस्त कीजिए सेगमेंट में। आकिब भाई जरा टिप तो दे, ये कैसे आपने सीखा और कितना फास्ट कैसे रिप्लाई देते रहे आप? कहाँ तैयारी की आपने? यार आप पूछें तो सिलेबस के अंदर जो नाम दिए हुए थे वो मैंने नाम याद कर लिए थे सारे बस। तो नाम याद कर लिए, लेकिन इसको आपने क्या चेंज भी करके ये नंबरों को आगे पीछे करके भी प्रैक्टिस की थी? नहीं ऐसा भी नहीं किया था। क्या बात? ये के नाम ज़हन में बिठा लिए थे तो आगे हो गया, बस हो गया जनाब। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। बहुत प्यारे तबरुकात सबको तोहफे में दिए जाएंगे और आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। मैं नातख़्वां दोनों नातख़्वां इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि यहाँ मंच पर आएंगे। नाजरीन आपको ये तहाइफ इंशाल्लाह विंडो में भी दिखाते हैं जो आपको प्यारे से तबरुकात मिलेंगे और आप सबसे शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन आप हमारे साथ रहेंगे थोड़ी देर की, समझिए कि ब्रेक तो नहीं कहूंगा, हम एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट देखेंगे, बात है कुछ खास, उसके बाद 2 खास नातख़्वां, बड़ी प्यारा कलाम, उसके बाद मेरी हाजिरी होगी आपके